تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ قربانی خود فرمایا کرتے تھے، اور 10 سال مدینہ میں رہے، کوئی سال آپ نے چھوڑا نہیں ہے، ہر سال آپ قربانی ادا کیا کرتے تھے۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے جب 2 قربانیاں آپ فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے ادا کرتے تھے اور ایک امت کے ان لوگوں کی طرف سے ادا کرتے تھے کہ جن کی گنجائش قربانی کی نہیں تھی۔ یہ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس قربانی کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ قربانی جو حجاج کرام بیت اللہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں، پھر منی، مزدلفہ، عرفات جاتے ہیں، یہ قربانی صرف حجاج کرام کے لیے ضروری ہے منی کے اندر، باقی لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انتہائی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور وہ کہتے کیا ہیں کہ قربانی منی کے اندر حجاج کرام کے لیے کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں حجاج کرام دور دور سے آتے تھے حج کی ادائیگی کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے قربانی کیا کرتے تھے تاکہ حجاج کرام کی مہمان نوازی ہو سکے، اس لیے اس زمانے میں قربانی کیا کرتے تھے، ورنہ قربانی منی والوں پہ لازم ہے، حجاج پر لازم ہے، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا اعتراض ہے۔ یاد رکھیے اگر یہ حجاج کے ساتھ خاص ہوتا، منی کے ساتھ خاص ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں مسلسل قربانی نہ کرتے، مسلسل 10 سال تک قربانی نہ کرتے۔ اگر یہ خاص کس کے ساتھ ہوتا؟ حجاج کے ساتھ خاص ہوتا اور منی کے ساتھ خاص ہوتا۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ صرف منی اور حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، قربانی پر اتنی رقم ضائع ہو جاتی ہے، خرچ ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، اتنے جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی قربانی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خون بہانے پر؟ یہی پیسہ اٹھا کر غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے، اس پر اجر زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ کرتے ہیں اس قسم کے سوالات کہ اتنا پیسہ قربانی پہ لگا رہے ہوں، جانور ذبح ہو رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ لاکھوں کروڑوں جانور گرائے جا رہے ہیں، یہی پیسہ غریب غربا مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے ایک بات، ہر عمل جو اللہ جل مجدہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ جس انداز سے بتلایا ہے اس عمل کو اسی انداز میں ہم کریں گے تو بارگاہ خداوندی میں وہ قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے، جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز بتلا دی ہو کہ اس طرح کرنی ہے، وہ اسی انداز میں ہی قبول ہوگی۔ اگر میں اپنے طریقے سے اس کے اندر کچھ کروں گا وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی آپ کو ایک مثال سے سمجھائے دیتا ہوں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت ہیں، فرض ہے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنا ہے۔ اس کی جو صورت اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہے، ہم نے نماز جمعہ وہی ادا کرنا ہے، اسی انداز ہی میں ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یار نماز جمعہ کی ادائیگی میں تو 5 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں، تو ایسا کرتا ہوں میں نماز جمعہ ادا نہیں کرتا، اس کے بدلے میں قرآن لے کر اوپر 3ری منزل میں بیٹھ جاتا ہوں،
اور میں 1 سپارہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہوں، 2 پارے کر لیتا ہوں، 3 پارے کر لیتا ہوں، 5 پارے کر لیتا ہوں، تو جتنا زیادہ قرآن پڑھوں گا مجھے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں 10-15 منٹ لگتے ہیں، ادھر میں قرآن لے کے بیٹھوں گا، میں 5 پارے پڑھ لوں گا، مجھے اجر اور ثواب زیادہ ملے گا۔ بتلائیے کوئی اس شخص کو عقل مند کہے گا؟ یہی کہے گا کہ نادان جو طریقہ نماز کا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، آپ نے اس کی ادائیگی اسی طرح ہی کرنی ہے۔ قرآن اگر سارا بھی ختم کر لو، وہ سارا قرآن ان 2 رکعت نماز جمعہ کا متبادل نہیں بن سکتا، اس جمعہ کا متبادل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نماز کی اپنی ایک خاص صورت ہے، قرآن پڑھنے کی اپنی خاص طریقہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ دوسری مثال سے سمجھیے، ایک آدمی کہتا ہے میں بیت اللہ کے حج کے لیے کیا کروں گا، جا کے 5 لاکھ 10 لاکھ 12 15 20 لاکھ لگاؤں گا۔ یار ایسا کرتا ہوں، گجر خان کے کسی دیہات میں یا روڈ کے اوپر مسجد کی ضرورت ہے، میں مسجد کھڑی کر دیتا ہوں، وہ 10-20 لاکھ میں جو حج پہ لگاؤں گا، وہ 10-20 لاکھ میں مسجد بنانے میں کیوں نہ لگا دوں؟ لوگ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے اور نوافل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، وہ سارا اجر مجھے ملتا رہے گا۔ 20 لاکھ حج پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتلائیے اس کی یہ بات درست ہے؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حج کی اپنی ایک صورت اللہ جل مجدہ نے بتلائی ہے، وہ عمل اسی انداز میں کرو گے تو قبول ہوگی۔ مسجد کے لیے حکم کچھ اور ہے، بیت اللہ کے لیے مینا مزدلفہ عرفات میں جانے کے لیے کچھ اور حکم ہے۔ جو حکم جس کے ساتھ خاص ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کے بدلے میں اگر مسجد بنائیں گے، مسجد بنانے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو فریضہ حج کا آپ پر عائد ہو چکا ہے مالداری کی وجہ سے، وہ فریضہ آپ سے ختم نہیں ہوا، وہ آپ کے گلے میں لٹکا ہوا ہے کہ باوجود ہے کہ آپ کے پاس مال کی فراوانی اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حج پہ جائیں، آپ نے وہ کام چھوڑ کے مسجد بنا دی، اس مسجد کا اجر تو ملے گا، ادھر سے اس کی وجہ سے گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہر عمل کا ایک مخصوص شکل ہے، اس کے اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ عمل کریں گے تو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگا۔ اب ایک آدمی قربانی اس پر واجب ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں پیسے لے کے غریبوں میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تقسیم کر دوں گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ یاد رکھو، غریبوں میں تقسیم کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن قربانی کا اجر اس کو نہیں ملے گا، اور جو واجب اس پر عائد ہوا تھا وہ واجب اس کے گلے میں اسی طرح ہی لٹکا ہوا ہے، وہ اسی طرح ہی گناہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ اتنا پیسہ قربانی پہ لگا کے کیا کرنا ہے، اتنا خون جانوروں کا بہا کے کیا کرنا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہر عمل کا ایک شکل ہوتی ہے، اس عمل کو اسی شکل اور صورت میں ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر ادائیگی کریں گے، بارگاہ خداوندی میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگ جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں دین اسلام کے احکامات پر، ان سے اپنے آپ کو دوستوں بچا کے رکھیے، دور رہیے، اور اس قسم کے فضول باتوں میں اپنا وقت اور دماغ ضائع نہ کریں، بلکہ جس عمل میں لگے ہوئے ہیں اس عمل میں تسلی رکھیے، اطمینان رکھیے، اور جس پر اللہ نے یہ فریضہ عائد کر دیا ہے وہ ان 3 ایام کے اندر کسی بھی وقت اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کر لے۔